بالکل صحیح. سر میاں نواز شریف کے بیانیے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مطابق درست ہے؟ یہ بڑا نازک سوال ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم یا کم سے کم الفاظ میں ان کا میں جواب دوں. دیکھیں، جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے. میں اسی ادب اور تمیز کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میڈیا کچھ کہے، آپ کچھ کہیں، یا دنیا اور کچھ کہے، اسٹیبلشمنٹ کچھ کہے، اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد فوج ہے، فوج ہے، فوج ہے، وہ کچھ کہے. لیکن میاں نواز شریف سے میں نے ان کی کانفرنسز بھی دیکھی ہیں، میں نے ان کو اٹینڈ کرتا رہا ہوں. جس وقت وہ اور ان کے چھوٹے بھائی صاحب شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لائے، جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کی کانفرنس ہو رہی تھی، وہ اس میں بھی میں خود بذات خود شریک رہا ہوں. مرتضی علی میرے دائیں جانے، مجھے سب منظر یاد آ رہا ہے. دستور، شاہراہ دستور کا پروگرام کرنے والے صدیقی صاحب وہ ادھر، اور بے شمار لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا ہے. پھر یہاں سے اس وعدے کے ساتھ جاتے ہوئے کہ میں اپنے ملک جا رہا ہوں، کچھ ہی ہو، اپنے ملک جا رہا ہوں. اس کے بعد جو جہاز میں سلوک ہوتا ہے، جب وہ اتارے جاتے ہیں، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس بحث میں من میں نہیں جاتا. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے ملک کو ان سائڈ آؤٹ 3 مرتبہ حکمرانی کے ساتھ دیکھا، اور اس کے ساتھ ان حاشیہ برداروں کو بھی دیکھا جو گاہے بگاہے مختلف ناموں سے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہے، یا دائیں جانب سے دیکھتے رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا بائیں جانب آ کر کے غور کرتے رہے کیسے بولتے رہے. میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کی جو کچھ بھی پالیسی ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے جو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، جملہ کہا تھا، شفیع صاحب میں نظریاتی آدمی ہوں. یہ میرا وہ سوال تھا جو تیسرا انٹرویو تھا، ان سے بالکل براہ راست بڑے مشکل حالات میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا. پھر یہ وعدہ کیا تھا 11 فروری کو آ کر میں بات کروں گا. وہ پھر 11 فروری نہیں آئی تھی، وہ انٹرویو نہیں دے پائے تھے اس کو. اور یہ بیچ کے لٹکے جھٹکے پاکستانی عدالت انصاف، اعلیٰ ترین عدالت، وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا میں نے وہ بھی دیکھا. اور خود جو انہوں نے اپنے ساتھ سلوک کیا، جو اپنے ساتھ سلوک کیا، جو انہوں نے برداشت کیا، میں نے وہ بھی دیکھا. قصہ مختصر، ان کی تحریک کامیاب ہوگی یا ان کی پالیسی پاکستان کے حق میں ہے یا نہیں ہے، اس کا جواب میرے پاس یہ ہے. ہمیں اپنے اوپر پابندی، اپنے اوپر تنقید برداشت کرنی ہوگی. وہ شخص برداشت کرتا ہے. ہمیں اپنی راہ درست کرنی ہوگی، وہ اپنی راہ درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف فوج نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ نہیں کہتا. میں واضح رہے نواز شریف کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کسی کے بارے میں نہیں بات کر رہا. تو اتنا ان کی پالیسی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، اس شخص نے یہ کہا کہ میں نظریاتی آدمی ہوں. اس سے میرا ان سے سوال تھا یہ سب باتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کہی تھی؟ جواب تھا نواز شریف کا اسی انٹرویو میں بیٹھ کر کے کہ یہ قبلہ تو بہت پہلے سے درست ہونا شروع ہو گیا تھا، یہ واضح اب ہونا شروع ہوا ہے. یہ نظریہ بہت پہلے درست ہونا شروع ہو گیا تھا، اب یہ سامنے آ رہا ہے. اور یہ بات تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ سامنے اب آنی شروع ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مختلف نعرے اٹھتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، اس کا جواب بھی آتا رہا ہے. میں اس کو اور مختصر کر دیتا ہوں. نواز شریف اگر جمہوریت کی علامت ہے، اگر پارلیمان کی علامت ہے، مولانا فضل الرحمان جو ان کے ساتھ ہیں، بلاول بھٹو زرداری جو ان کے ساتھ ہیں، مریم نواز جو ان کے ساتھ ہے، یہ ینگ قوم آ گئی نا، ینگ نسل آ گئی نا، ینگ جنریشن آ گئی نا، یہ نیا خون آ گیا نا. جب تک یہ لوگ ساتھ ہیں، جب تک عطا اللہ مینگل، جب تک اختر مینگل، عطا اللہ مینگل کا تو خاندان آ گیا، جب تک مری بکتی ہزاری، یہ سارے کے سارے لوگ ساتھ ہیں، پاکستان ساتھ ہے. یہ پالیسی چلے گی. میں ان کے نظریے کو اس سے دیکھتا ہوں. جب تک پشتین کو، جب تک صوبہ سرحد تو نہیں رہا، اب سرحدی علاقوں کو نہیں آپ کرتے، جب تک ممبران پارلیمان کے ساتھ آپ سلوک صحیح نہیں کرتے، اس وقت تک نہیں چلے گا. چلے گا یہ سب کو ملا کر کے لے کر کے چلنے کا سلسلہ جو وہ چلے گا. میں نواز شریف کو اس کا حامی دیکھتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کو اس کا حامی دیکھتا ہوں، اس میں اختر مینگل کو اس کا حامی دیکھتا ہوں، چھوٹی بڑی پارٹیوں کو، سب کو. کیا ہے 10 جماعتوں کا کیا کہتے ہیں، جماوڑا کیا، اکٹھا کیا. ان کے مقابلے میں جب وہ ہفتہ 8 دن کی پیداوار، جن کا کوئی انگ سیدھا نہ ہو، جو ہر وقت 4 دور کے اندر، کہوں لفظ استعمال کروں، لوٹے سیدھے کرتے رہے ہیں،
وہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے رہے. ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کا مستقبل بڑا واضح اور تابناک ہے. کڑوی ہے, برداشت کرنی پڑے گی سندھیا اللہ صاحب, اس میں کوئی کوٹنگ قبول نہ کیجیے گا. یہ موومنٹ اور یہ پی ڈی ایم مجھے بہت کامیاب دکھائی دیتی ہے, اور اب بھی اگر نہیں ہوتی, ابھی اگر یہ پورے کے پورے جتنے رہنما ہیں 10 ہیں, 11 ہیں, 11.5 ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوتے تو معاملہ چلے گا نہیں. نظریے کو درست سمجھتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, براڈ شیٹ کے بارے میں کیا رائے ہے, یہ ہے کیا سر؟ یار کیوں اس قدر آپ, معاف کیجیے گا میں نے بے تکلف ہو کر آپ سے لفظ یار کا سر استعمال پلیز کیا. پلیز پلیز, آنر ہے ہمارے لیے. بھائی دیکھیں نا, براڈ شیٹ کی آپ ابتدا کو دیکھیں, ہوا کیا, جی حاصل کیا ہوا. براڈ شیٹ کو یوں دیکھیں کہ کس عزم اور کس ایجنڈے کے تحت ہم نے اس کو شروع کیا تھا. براڈ شیٹ کس چیز کا حصہ ہے, کہاں سے آیا ہے, کس نے بنوایا تھا, اور کہ کیسے گلے میں آن کر کے پڑ رہی ہے.